اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جائیے ہماری کتب عربہ جس طرح سے برادران اہل تسنن کے یہاں قرآن کے بعد 7 کتابیں حدیث میں مانی جاتی ہیں، سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کتابیں، اس طرح سے ہمارے ہاں 4 کتابیں ہیں۔ ان 4 میں سے 2 کتابوں کی لکھاری ہیں جناب شیخ طوسی، پہاڑ سے وزنی نام ہے، ان کی امالی میں جا کے پڑھی، امام محمد باقر سے روایت کر رہے ہیں، امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر نے مجھے یہ بتایا ہے، اسے شیخ طوسی جیسی جلیل القدر شخصیت نے لکھا ہے کہ امام محمد باقر نے، امام صادق فرما رہے ہیں، مجھے بتایا کہ روز عاشور جب عمر ابن سعد اور میرے جد حسین ابن علی کا لشکر آمنے سامنے تھا، اس وقت اللہ نے میرے دادا حسین سے یہ گفتگو کی ہے کہ حسین کامیابی چاہیے، دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں، یا میری لقاء چاہیے، یا میری ملاقات چاہیے، یا میرا قرب چاہیے، جہاں سے بھیجا تھا وہیں واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو حامل نفس مطمئنہ نے کہا پروردگار تیرا قرب چاہیے۔ باقی حدیث کا مرحلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ شاید میں یہاں پر عرض نہ کر سکوں۔ مقام حسین کیا ہے، شرف حسین کیا ہے، عزت حسین کیا ہے، اختیار حسین کیا ہے، یہ امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا، یہاں تک کہ اسی امالی میں اور بہار الانوار کی 45 نمبر جلد میں ایک مرتبہ جناب حمید ابن مسلم جو صحابی ہیں، 30,000 احادیث جنہوں نے حفظ کی امام جعفر صادق سے، یہ حمید ابن مسلم کے نیچے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تیسرا، اللہ نے حسین ابن علی میرے جد کی نسل میں امامت رکھی۔ اور چوتھے، اگر کوئی زائر میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جائے گا تو آنے اور جانے میں جو وقت خرچ ہوگا وہ اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگا۔ اور اللہ روز قیامت باقی اہل جنت سے 40,000 سال پہلے میرے جد حسین ابن علی کے ظاہر کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ پڑھیے گا 45 نمبر جلد ہے بہار الانوار کی، اور شیخ طوسی نے بھی لکھا ہے۔ یہاں پر حمید ابن مسلم نے عرض کیا فرزند رسول، یہ جلالت تو حسین کے صلے میں دوسروں کو مل رہی، خود اللہ نے حسین کو کیا عطا کیا؟ تو امام صادق نے فرمایا کہ اللہ نے میرے جد حسین کو اس قربانی اور شہادت کے صلے میں وہی درجہ عطا کیا جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار نے خاص قرار دیا۔ سمجھنا ہے حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پڑھا ہے اہل تسنن کی کتب میں یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی طبیعت ناساز تھی اور پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ، اب کوئی بھی آئے ملاقات کے لیے دق الباب کرے، مجھ سے ملنا چاہے تو میں اب استراحت کروں گا، میں کسی سے نہیں ملوں گا، میری طبیعت ناساز ہے۔ ایسے میں پیغمبر حجرے میں لیٹے، کچھ وقت گزرنے کے بعد آقا حسین ابن علی تشریف لائے اور کہا نانی جان، نانا کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کے نانا نے یہ کہہ کر وہ حجرے میں آرام کے لیے گئے، یہ کہہ کر مجھ سے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گے۔ یہ سنا امام حسین نے سر جھکایا، مڑے باہر جانے لگے، پیغمبر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، حسین کو اٹھایا، کہا ام سلمہ میں نے کہا تھا کسی کو نہ آنے دینا، یہ کسی نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ کون سمجھ سکتا ہے حسین کیا ہے؟ حسین شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا اور مشکل مرحلے میں ختم ہوا۔ تفصیلات خمسہ مجالس میں اور 5 سفر کو خاور شاہ صاحب کے ابھی آنا ہے، وہاں پہ بھی عرض کروں گا، اور اس کے بعد خمسہ مجالس میں جہاں سلسلہ رک رہا ہے بس ایک جملہ، امام حسین کا مقام بجائے خود اصحاب حسین کا مقام کیا ہے، اصحاب حسینی کی شرف کیا ہے۔ کل بھی میں نے کچھ شخصیتوں کا تعارف شروع کیا اور بیچ میں بات رہ گئی اور ادھوری رہ گئی اور میں وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل نہ کر سکا۔ یہ جملہ سنیے گا میرے عزیزوں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ میں کئی سالوں سے برابر جب اصحاب حسینی کا تعارف کرواتا تھا تو پھر بڑی خوشی سے جوش ملی آبادی کا یہ شعر بھی پڑھ دیا کرتا تھا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان اصولوں میں خم ہوتے ہیں، یہ میں پڑھتا تھا۔ لیکن اب جب میں اس مرحلے پہ پہنچا ہوں، جب میں کربلا کی تاریخ پڑھ رہا تھا، کربلا والوں کی تعارف میں قرآن مجید کی تفاسیر بھی دیکھ رہا تھا، تو پھر میں نے 2 باتوں کو ملایا۔ آپ خود بھی ملائیے گا، نتیجہ آپ لیجئے گا، میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ حسین کا مقام بجائے خود، حسین کا شرف بجائے خود، حسین کی عزت بجائے خود، ان 72 کا مقام کیا ہے؟ ان 72 کا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پیغمبر مباہلے میں
1.5 लाख सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी को साथ नहीं लेकर गए, लेकिन हुसैन इब्न अली के 72 मुबाहला के लिए तैयार थे। बुरैर बिन खुजैर हमदानी, ये 95 साल के बूढ़े सहाबी रसूल, सहाबी हुसैन, 11 साहब में से एक सहाबी बुरैर बिन खुजैर हमदानी, वो अजीम शान शख्स, और रात में हर रात पूरे कुरान मजीद की तिलावत करके यहाँ फजर की नमाज पढ़ते थे। आपके तारुफ में इमाम सज्जाद ने ये जुमले कहे, ये बुरैर बिन खुजैर हमदानी जिन्हें सैयदुल कुरा कहा जाता है, जो इमामुल मुफस्सिरीन कहे जाते हैं, जो कूफा में कुरान के उस्ताद थे, ये बुरैर बिन खुजैर हमदानी के शबास बिन रबई जब इनकी शहादत हुई थी और दुश्मन जश्न मना रहे थे और इनके सर से खेल रहे थे, तो उसने अपने सिपाहियों को डांटा कि तुमने क्या किया, तुम्हें पता है कितनी जलील कदर शख्सियत को तुमने शहीद कर डाला है। ये बुरैर बिन खुजैर हमदानी जब ये गए दुश्मन के मुकाबले में, तो सामने यजीद बिन माकल आया। यजीद बिन माकल ने कहा कि ऐ बुरैर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम मेरे बचपन के साथी हो, हम दोनों हमसाए हैं, अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया। तो इसके जवाब में बुरैर बिन खुजैर हमदानी, इनका सच ये है कि तू बहुत बदनसीब वाक़े हो, तू बहुत बदनसीब वाक़े हो। और उसके बाद तफसीलात है, तो कहा कि ऐ बुरैर बिन खुजैर हमदानी, यजीद बिन माकल के कहा कि ऐ बुरैर, याद है जब कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले हम कूफा में बनी लोजान की कोठे में से गुजर रहे थे, तो उस वक्त तुमने ये कहा था कि खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान खता पर थे, और तुमने ये कहा था कि हाकिम शाम जाल भी है, मुज़िल भी है, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह करता है। और तीसरी बात जो तुमने कही थी कि इस कायनात में इमाम बरहक सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है, उस वक्त तुमने कहा था, कहा मैंने कहा था, और अब भी उस पर कायम हूं, अब भी उस पर कायम। ये सुना तो यजीद बिन माकल ने कहा, अगर तू हक पर है तो आओ मुबाहला करते हैं, कि चलो मुबाहला कर। और फिर तय हुआ। यजीद बिन माकल ने कहा, देखिए 95 साल उम्र है बुरैर बिन खुजैर हमदानी, और यजीद बिन माकल दुश्मन के बड़े सरदारों में से समझा जाता था, तनोमन, कबील जुस्सा, ताकतवर, कवि हैकल, और ये बूढ़े जनाब बुरैर बिन खुजैर हमदानी। इसलिए यजीद बिन माकल को यकीन था कि मैं फातेह हो जाऊंगा। तो उसने क्या रिस पड़ा, कहा अच्छा चलो मुबाहला करते हैं। कैसे मुबाहला करें कि हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की तलवार से कत्ल हो जाए। अब दोनों अतराफ में अजीब कैफियत थी, कौन किसकी तलवार से मारा जाता है, ये सारा मुकालमा फरीकैन के लश्कर सुन रहे थे। ऐसे में जैसी आया यजीद बिन माकल, इसने आती ही कोशिश की और बहुत जोरदार वार किया। बुरैर बिन खुजैर हमदानी ने, इस 95 बरस के बूढ़े मुजाहिद ने उसके वार को रद्द किया, और फिर या अली कहकर जो वार किया है। एक मर्तबा जब तलवार चली बुरैर बिन खुजैर हमदानी की, इनका कद दरमियाना था, यजीद बिन माकल का कद बहुत ऊंचा था। इन्होंने किस तरह से तलवार चलाई, उसका सर कटा, नाक कटा, और तलवार बुरैर बिन खुजैर हमदानी की उसके जबड़े तक दर आई, और तलवार वहां की फंसी। और इन्होंने दोनों हाथ उठा के क्या कहा, मैंने तुझसे कहा था कि सिर्फ अली ही इमाम बरहक है। ये असामे अब समझना है इन 72 का शरफ क्या है। आखिरी जुमला, मैं शर्मिंदा हूं, गुफ्तगू ताखीर हो गई, लेकिन ये एक बात अर्ज कर दूं, कम से कम आज की हद तक इन 72 का मकाम। मैं कहता था कि जो जोश कहते हैं सरफरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में कम होते हैं, लेकिन ना, बात इससे ज्यादा आगे, बात इससे और ऊपर है। मेरे अजीजों, जन्नत लोगों ने समझा हुआ है, जन्नत एक पार्क है, जन्नत एक रेस्टोरेंट है, जन्नत एक महल है, जन्नत एक मसलन बागीचा है कि सबको फरिश्ते खड़े होकर, जैसे उमूमी तस्वर हमने बच्चों में मुंतकिल किया, फरिश्ते दरवाजे पे खड़े हैं, अच्छा आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, और वो टिकट देके जाएं, आप चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, और हमने समझा कि सब जन्नती एक जगह रहेंगे। ना, जन्नत जी मरातिब और जी दरजात मकाम है। जन्नत के दरजे हैं, ये जो आप मजलिस के इख्तिताम में या दुआ में कहते हैं, परवरदिगार मरहूम के दरजात को बुलंद फरमा, यानी हर एक का दर्जा अलग, दर्जा उसके इल्म के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक, उसकी मारिफत के मुताबिक, उसके खुलूस की गहराई के मुताबिक इसके दर्जे का तयन किया जाएगा। जहन्नुम में भी सबका दर्जा एक नहीं है, जन्नत में भी सबका दर्जा एक नहीं है, हर एक का दर्जा अलग है। मुमकिन है हम सब के सब जन्नत में जाएं, और यह भी मुमकिन है कि हम कभी एक दूसरे से मुलाकात न कर पाए, इसलिए कि हर एक की जन्नत उसके अमल के मुताबिक है, हर एक की जन्नत का मयार अलग है, हर एक की जन्नत का दर्जा अलग है। इसलिए आप दुआएं मांगते हैं कि मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। और फिर सुने, बिहारुल अनवार की 98 नंबर जिल्द, ये करीब एक दारुल इल्म मदरसा है, और वहां के सरपरस्त मौजूद है, तशरीफ फरमाए। वहां मैंने देखा जायरन बिहारुल अनवार पढ़ी है, जाके उठाइएगा। 98 नंबर जिल्द बिहारुल अनवार की, जिसमें इमाम सादिक इरशाद फरमा रहे हैं कि अहले जन्नत 70
70,000 سالوں میں ایک مرتبہ اہل جنت کو سردار جنت، یہ جنت بیت المعمور میں آسمان چہاروں میں، حسین کہاں ہے؟ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات میں، اور وہاں سے اللہ 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ نور حسین ابن علی کو اہل جنت پر عطا کرتے ہوئے زیارت کا شرف عطا کرے گا۔ یہ ہماری جنت ہے۔ اہل دنیا کے جتنے بھی افراد، ان کے جتنے بھی درجات ہیں، وہ 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھیں گے۔ اور سنیں یہ 72 کون ہیں؟ روز عاشور جب ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا، فرزند رسول زوال ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز ادا کریں۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے، یہ بچوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں، جوانوں کو کہنے جا رہا ہوں، وہ جنہیں جنت کی ضمانت دی جا چکی ہے۔ لیکن سنیں حسین کی نگاہ میں نماز کا مقام کیا ہے۔ وہ حسین جو زندگی بھر کہا کرتے تھے، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بہت محبت ہے، مجھے نماز سے بہت پیار ہے۔ جیسے ابو ثمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھیں، امام حسین نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، کوئی اور دعا دیتے، لیکن کیا دعا دی؟ اللہ حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اور اس کا مطلب کہ نمازیوں میں معشور ہونا حسین کی نگاہ میں بلند درجہ ہے۔ بس میرے عزیزو، یہاں تک کہ عمر سعد کو پیغام بھیجا گیا، اجازت دو نماز پڑھیں، اس نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں کہ تمہیں پڑھیں، مجھے نماز سے بہت پیار ہے۔ جیسے ابو ثمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھیں، امام حسین نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، کوئی اور دعا دیتے، لیکن کیا دعا دی؟ اللہ حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اور اس کا مطلب کہ نمازیوں میں معشور ہونا حسین کی نگاہ میں بلند درجہ ہے۔ بس میرے عزیزو، یہاں تک کہ عمر سعد کو پیغام بھیجا گیا، اجازت دو نماز پڑھیں، اس نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں کہ تمہیں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اب حسین ابن علی نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا، آدھے سپاہی پیچھے کھڑے ہوئے، آدھے سامنے کھڑے ہوئے، 2 سپاہی امام حسین کے سامنے، ایک آپ کی میمنہ کے سردار جناب زہیر ابن قین اور دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی۔ وقت نہیں ورنہ آپ کی شخصیت کو تفصیل سے تعارف کرواتا۔ یہ سعید کھڑے ہوئے، ادھر سے عمر سعد نے کہا نماز میں حسین کا کام تمام کرو۔ اور پھر حسین کی دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیے، اور یہ 2 مجاہد یہ سارے تیر خود پر روک رہے ہیں۔ زہیر ابن قین تو بچے رہے، محفوظ رہے، چند تیر لگے اور اس طرح سے کہ وہ شہید نہ ہوئے، لیکن جناب سعید بن عبداللہ حنفی 114 تیر لگے۔ مجھے بتائیں ایک انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی؟ 1 2 3 5 کر لیں، 10 کر لیں، مجھے بتائیں یہ سعید بن عبداللہ حنفی 114 تیر کھا کے کیسے استوار کھڑے، کس طرح سے زندہ ہیں؟ صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں۔ اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا، اگر میں گرا تو کوئی تیر حسین ابن علی تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے قوت ارادی کے بل بوتے پر عشق حسین میں سیسا پلائے ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے ہی امام حسین نے نماز ختم کی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سعید گرے، کہاں گرے؟ زمین پر نہیں، اتنے تیر لگ چکے تھے کہ جب گرے تو آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے، اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری سانسیں۔ وہ جملہ کہ یہ 72 کون ہیں، میں اس لیے اب یہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ 72 کون ہیں، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، یہ کس درجہ رفیع پر فائز ہیں۔ یہاں تک کہ جب آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایک مرتبہ جناب سعید بن عبداللہ حنفی نے رخ کیا امام حسین کی طرف اور کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے وفا کیا؟ شہید مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے سعید کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سعید کوشف الغطاء کی منزل پر فائز ہے۔ اب سعید جان چکے ہیں کہ بشر اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا، لیکن جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، ادھر سعید نے کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی۔ کیا جواب دیا؟ انت امامی فی الجنہ۔ اب بہار کی 98 نمبر جلد کی اس روایت کو جو میں نے عرض کیا اور جو جملے روز عاشور سعید کو امام حسین نے بیان کیے، ذرا ان کو ملا لیجئے، پھر 72 کا مقام پتا چلے گا۔ یہ 72 کون ہے کہ عام اہل جنت جتنے بھی اہل جنت ہیں، یہ 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ حسین کے چہرے کی زیارت کریں۔ اور حسین جب روز عاشور سعید سے کیا کہا؟ تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کر۔ کیا
کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں حسین ہے وہیں یہ 72 ہے. ان 72 کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ 72 عزتوں کے اور عظمتوں کے مینار ہیں. مجسم وفا یوں روح حسین میں جذب ہوئے. شرمندہ وقت بہت گزر گیا اور گفتگو تجاوز کر گئی. بس یہ جملہ روز عاشور سعید نے پوچھا اور یہ جملہ ایک شہید کی ماں نے بھی پوچھا. لیکن اب سکت ہوئی سینے میں کہ وہ روایت عرض کرا. یہ چاہتے ہیں 2 جملے حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق عرض کر. وہ کہ انبیاء محو حیرت ہوں. کون ہے ابو الفضل؟ وہ جو مجسم وفا ہے. شب عاشور امام حسین خود تعارف کروائے ان 72 کا. پہلے فرمایا علی اکبر چراغ بند کر دو. وقت نہیں کہ تفصیل بیان کروں، بس ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. جناب علی اکبر سے کہا کہ چراغ خیمے کو گول کر دو. پھر کسی نے اٹھنا ہے تو تاریکی کا فائدہ اٹھائے. جا کے پڑھیے گا، عالم دین تشریف فرمائے، مقتل کی کتابیں اٹھائیے گا. جب چراغ بجھانے کی بات آئی کس کا نام لیا؟ علی اکبر کا، ابو الفضل عباس کا. کیا مطلب؟ کوئی بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، میرا عباس نہیں جا سکتا. عباس مجسم وفا ہے. بہت درد ہے. جناب کی شہادت کیسے ہوئی میں اگے خمسہ مجالس میں حضرت کی شہادت بڑی تفصیل سے کوشش کروں گا ایک مجلس میں بیان کروں. لیکن آج حضرت کے 2 درد. ایک درد جو عام طور پہ میں پڑھتا ہوں وہ تو بچپنے میں گریہ کرتے ہوئے پہنچے جنت البقیع پر زندگی بھر رولاتا. دوسرا درد جو آج قبر میں بھی جناب عباس کو رولا رہا ہے. یہ کون سا درد ہے؟ یہ 11 محرم کو جب اسیروں کا کاروان چلا کربلا سے شام کی طرف، راستے میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام زید ابن ارقم، جن 150 صحابہ کرام نے حدیث غدیر نقل کی. ان میں ایک زید ابن ارقم بھی ہے، بہت بڑی جلیل القدر شخصیت ہے. یہ صحابی رسول ہے. تو یہ کوفہ میں جب یہ کاروان داخل ہو رہا تھا تو انہیں پتا چلا اور یہ پہنچے. چلتے ہوئے بہت بینائی کمزور ہو چکی تھی، مسن تھے، بوڑھے تھے. امام سجاد کی بارگاہ میں پہنچے اور سلام کیا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جب مدینے سے لے کر کربلا سے لے کر کوفہ تک پہلی مرتبہ اس سارے وقت میں کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو امام سجاد نے توق بھری گردن اٹھائی اور جواب دیتے فرمایا، کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ تو اس بوڑھے صحابی رسول نے عرض کیا، فرزند رسول آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں. آپ کی جد کی زیارت کے لیے مدینے جا رہا تھا. راستے میں مجھے اس قیامت کی اطلاع ملی. امام نے پوچھا، جناب زید، چچا زید آپ مدینے جائیں گے؟ عرض کیا، ہاں فرزند رسول میں مدینے کا قصد رکھتا ہوں. اس کے بعد جناب زید نے عرض کیا، فرزند رسول اگر اپنی جد کے لیے کوئی پیغام ہو تو بتا دیجیے. سنیں گے امام سجاد نے کیا کہا؟ اونٹوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ جا کر رسول اللہ کو بتا دینا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر درباروں اور بازاروں میں چھوڑ آئے. بس بشرمندہ ہوں کہ ایک وقت ختم ہوا 2 جملے کے مجلس مکمل ہو جائے. اس کے بعد جناب زید شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھتے ہوئے پوچھا، آقا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا، زید پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر. پھر جناب زید سوال کرتے ہیں کہ 2 سر جو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. فرمایا، یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سارے. سنیں گے ایک مرتبہ جناب زید نے پوچھا، آقا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا، زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا. بس آخری جملہ میرے عزیزوں، یہاں تک کہ زید نے گھوم کر چاروں طرف شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کیا، فرزند رسول کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا، خاموش ہو جائیے، اگر آپ میرے جد کے صحابی نہ ہوتے میں آپ سے ناراض ہو جاتا. آپ نے میرے چچا سے کے بارے میں ایسے سوچا کیوں؟ آپ نے حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق ایسے سوچا کیوں؟ عرض کیا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے اس لیے پوچھا، حد ہے قاسم کا سر نیزے پر، حد ہے اون و محمد کا سر نیزے پر، حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا. امام نے فرمایا، زید وہ دیکھیے سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. میرے عزیزوں مشکل جملے نہیں پڑھتا لیکن بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سنیں گے کیسے جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا. جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، جناب عباس کے شہادت کے بعد کتنی مرتبہ شہید ہوئے ام البنین کے فرزند.
کہ جناب عباس کو بعد شہادت جب سر تن سے جدا کیا گیا، اب ایک کان سے دوسرے کان تک سوراخ کیا گیا، پھر رسی کو گزارا